بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ 1 یا 2 دن بعد شروع ہونے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جن پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم نے یہ رمضان گزارے تو یہ رمضان ہماری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو پہلی بات نیت ہے، یعنی ہماری نیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہو، اس میں ریاکاری بالکل نہ ہو، ورنہ یہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں نماز کا اہتمام کریں۔ زیادہ تر لوگ نماز کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن نماز کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے۔ نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کریں، دل لگا کر نماز پڑھیں اور نماز میں اعتدال ہو، سکون ہو، اور وقت سے پہلے مسجد جانے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح ہم روزوں کی بھی پابندی کریں، کوئی بھی روزہ ہم نہ چھوڑیں۔ روزے کے معنی یہ نہیں کہ صرف ہم بھوکے اور پیاسے رہیں، روزہ پورے جسم کا ہوتا ہے اور روح کا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے پورے جسم سے کوئی برا کام نہ ہو، ہماری آنکھیں کسی برے کام کی طرف نہ دیکھیں، ہمارے پیر کسی برے کام کی طرف نہ چلیں، ہمارے ہاتھ کسی برے کام کو نہ انجام دیں۔ ہر طرح سے ہم برے کاموں سے، بری چیزوں سے بچیں۔ اسی طرح ہم اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں، اس کے ذریعے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو چوٹ نہ پہنچے، اور اس سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلیں جس سے ہمارے روزے میں خلل پہنچے۔ یہ روزے کی پابندی ہے۔ ہماری سوچ بھی صاف ہو اور ہمارا دل بھی۔ اسی طرح ہم قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ رمضان المبارک کو قرآن کریم سے ایک خاص نسبت ہے، کیونکہ قرآن کریم اسی مہینے میں نازل ہوا۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ کر ہم اس رمضان میں ثواب زیادہ سے زیادہ کما سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو ایک دن میں قرآن کریم ختم کر لیتے ہیں۔ ہم اتنا نہ کر سکیں تو کم سے کم 10 دن میں یا روز کا 1 پارہ تو کم سے کم پڑھیں۔ اسی طرح لباس کا بھی خیال رکھیں۔ لباس ہمارا اسلامی ہو، کرتا پاجامہ، ٹوپی، ان سب کا اہتمام کریں۔ میں ایسے نہیں کہتا کہ آپ پینٹ شرٹ نہ پہنیں یا کوئی اور چیز نہ پہنیں، لیکن اہتمام اس چیز کا ہو کہ زیادہ سے زیادہ اسلامی لباس میں ہم رہنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح سلام و دعا کو بھی عام کریں، آپس میں سلام دعا ہو، ماحول اسلامی ہو۔ ہم اپنے گھر کا ماحول، اپنے محلے کا ماحول اسلامی بنانے کی کوشش کریں، اور خاص طور سے غریبوں اور مسکینوں کا دھیان رکھیں، کیونکہ غریب لوگ روزے رکھتے ہیں لیکن ان کے گھر میں افطاری کا اچھا انتظام نہیں ہوتا، ان کے بچے زیادہ اچھی افطاری نہیں کر پاتے، تو ہمارے یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے اچھی افطاری کا انتظام کریں۔ اپنے پڑوسیوں کا دھیان رکھیں اور اپنے رشتہ داروں کا دھیان رکھیں۔ سب سے پہلا حق ہمارے رشتہ داروں کا ہے اور پڑوسیوں کا ہے، ان کا پورا دھیان رکھیں۔ اگر وہ شرم کی وجہ سے ہم سے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں تو ہم خود ان کا دھیان رکھیں کہ ان کے پاس کیا نہیں ہے، اور کسی طریقے سے ان کو وہ فراہم کرنے کی پوری کوشش کریں۔ دوستو، یہ دیکھنے میں معمولی باتیں ہیں، لیکن اگر ہم اس پر عمل کریں گے اور اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے، جس میں ہماری نیت صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنا ہوگی، تو امید ہے کہ یہ رمضان ہماری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہماری طرح ہمارے رشتہ داروں اور ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے دوستوں کو بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو، اور وہ بھی اس رمضان میں ان باتوں پر عمل کر کے اپنی نجات کا ذریعہ بنا سکیں اور اپنی مغفرت کا ذریعہ بنا سکیں۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔